الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اتحاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، یہ عنوان اتحاد و اتفاق اتنا اہم ہے کہ اس پر جتنا بھی بات کیا جائے بہت کم ہے۔ آج اتحاد و اتفاق وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اتحاد وقت کی اہم پکار ہے۔ اتحاد ملت کو ایک ساتھ رکھنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہی اتحاد و اتفاق تھا جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے دنیا کے اندر ترقی کی تھی۔ یہی اتحاد و اتفاق تھا جس نے لوگوں کے دلوں کو ملا دیا تھا۔ افسوس، آج ہمارے درمیان اختلافات بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ آج مسلکی اختلافات اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، ایک دوسرے سے سلام کلام بند ہے۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا یہی ایمانی دعویٰ ہے ہمارا؟ یاد کیجئے، غور کیجئے اتحاد و اتفاق پر۔ اتحاد و اتفاق کا درس تو ہمیں ہر چیز سے ملتا ہے۔ غور کرتے نہیں آپ اپنے جسم پر کہ جسم کس طریقے سے اس کے پورے اعضاء ملے ہوئے ہیں۔ ہاتھ الگ ہے، پیر الگ ہے، آنکھ الگ ہے، سر الگ ہے، ہر الگ الگ ہے، لیکن وہ پورا جسم ایک ساتھ ملا ہوا ہے۔ اگر ایک جگہ تکلیف محسوس ہو تو دوسرا اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی چیز پر ابھارا تھا، قرآن نے اسی چیز کی ہمیں تلقین کی تھی، اسلام نے ہمیں یہی چیز دیا تھا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل محبت کے ساتھ رہیں۔ آپ اسلام کی تمام چیزوں پر غور کیجئے، ارکان اسلام پر غور کیجئے، اتحاد و اتفاق کی چیز نظر آئے گی۔ افسوس، اختلافات میں ہم پڑ گئے، اتحاد و اتفاق کو ٹھکرا دیا۔ نماز کو دیکھیے، نماز کو لے لیجئے کہ جب نماز میں لوگ آتے ہیں، کیا غریب کیا امیر سب ایک ساتھ پاؤں سے پاؤں ملا کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اتحاد و اتفاق کا کتنا بہترین مظہر ہے یہ۔ دنیا کی کوئی قوم ہے جو ایسا اتحاد پیش کر سکتی ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نواز۔ آپ لیجئے حج کو، حج کے اندر اتحاد و اتفاق کا جو مظہر آپ کو نظر آئے گا کسی اور چیز میں نظر نہیں آ سکتا۔ کیا کالا، کیا گورا، کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا فقیر، دنیا میں جس کونے میں رہنے والے لوگ ہوں، تمام کے تمام لوگ ایک ساتھ جمع ہیں۔ زبان پر ایک ہی نعرہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہی لباس کے اندر موجود ہیں۔ اس سے بڑا اتحاد و اتفاق پیدا کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ افسوس، ہم مسلمانوں نے حج سے بھی اپنی چیزیں نہیں لی، ان طریقے کو نہیں لیا اور اپنے دلوں میں اختلاف پیدا کر بیٹھے۔ اسلام کی تمام چیزیں اتحاد و اتفاق پر ابھار رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اتحاد کیا ہے؟ اتحاد تو یہ رب کا دیا ہوا سب سے بہترین تحفہ ہے، بہترین نعمت ہے، رب کا یہ احسان ہے۔ عرب کے لوگ کیسے تھے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت عربوں کی حالت کیا تھی؟ حالی نے کہا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ لیکن یہی اتحاد و اتفاق ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ لوگ آپس میں رحم دل ہو گئے۔ رب نے کہا سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ہم نے اس طریقے کو ٹھکرا دیا،
تو آج آپس میں دشمن بن بیٹھے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 63. اے نبی اگر آپ زمین کے تمام خزانے خرچ کر دیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو ملا دیں تو آپ ملا نہیں سکتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ملا دیا. اتحاد و اتفاق کے مقابلے میں اختلاف جو ہے وہ کیا ہے؟ نقصان ہے، قوموں کو ہلاک کرنے والی چیز ہے. قومیں برباد ہو گئی. پچھلی امتوں کو لیجئے، ان لوگوں نے جب اپنے انبیاؤں سے اختلاف کیا تو وہ لوگ دنیا سے مٹ گئے. اختلاف کرنا، آپس میں منتشر ہونا، یہ اہل کتاب کی نشانی ہے. قرآن میں رب نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 105 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. اے لوگو، مسلمانوں کو انتباہ کیا، تم لوگ نہ ہو جاؤ ان کی طرح جن لوگوں نے اختلاف کیا، جدا ہو گئے، اختلاف کیا جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ گئی تھی. اختلاف جہاں پیدا ہو جائے گا، اتحاد نہیں رہے گا، وہ قوم ہار جائے گی، وہ قوم پسپا ہو جائے گی، چاہے جہاں بھی رہے. ذلت و خواری کا سبب کیا ہے؟ آج ہمارے اندر اختلاف ہے. آج ہماری عزت و آبرو، جان و مال دنیا کے کسی بھی کونے میں محفوظ نہیں ہے. اس کا سبب اختلاف ہے. ہمارے درمیان اختلاف پایا جا رہا ہے. ہمارے درمیان تو ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں اپنے بھائیوں کے خلاف شکوے شکایت کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کے خلاف دوسرے کے کان بھر رہے ہیں. کلمہ پڑھنے والے لوگ مسلک کی تنازع کی بنیاد پر ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو نہیں بلاتے، ایک دوسرے سے نہیں ملتے. افسوس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ غور کیجئے کہ اگر اختلاف پیدا ہوگا تو آپ پسپا ہو جائیں گے. آج ہماری پسپائی کا، آج ہماری ذلت و خواری کا سب سے اہم سبب یہ ہے کہ ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. رب نے کہا سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، آیت نمبر 45، آیت نمبر 46. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آپس میں تنازع مت کرو ورنہ تم پھسل جاؤ گے، ذلیل و خوار ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ کو معلوم ہے اختلاف کے نقصانات کتنے ہیں؟ آپس میں لڑنے کی وجہ سے آدمی دین کی اہم چیز اور اہم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. آپ اس واقعے کو یاد کیجئے. اگر آپ نے اختلاف کر لیا آپس میں تو اللہ کی طرف سے جو نعمت ملنے والی ہے وہ نعمت بھی آپ کو نہیں ملے گی. صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2023. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے نکلے. صحیح بخاری کتاب فضل لیلۃ القدر کتاب نمبر 32 حدیث نمبر 2023. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر فتلاها فلان وفلان فرفعت. میں نکلا تھا کہ تمہیں بتلاؤں لیلۃ القدر کے بارے میں تو فلاں فلاں آدمی جھگڑنے لگے تو مجھ سے وہ چیز بھلا دی گئی. نقصان ہے امت کا. یہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں سے نبی کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159. جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف کیا اور وہ لوگ گروہ کی شکل میں بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے اختلاف کتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اور اختلاف کرنا اتنا خراب چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے سے پیشین گوئی کر دی تھی اور یہ بتلا دیا تھا کہ یہ دعا جو ہے رب نے قبول نہیں کی ہے، وہ اختلاف والی دعا ہے. شاید کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہو. میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلوں. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2890. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی. رب نے 2 چیز تو دے دی لیکن ایک چیز نہیں دیا. میں نے رب سے مانگا کہ رب میری اس امت کو تو ڈبو کر ہلاک نہ کر دے. رب نے دعا قبول کر لی. میری اس امت کو تو قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہ کر. رب نے قبول کر لی. میں نے دعا کی وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعَنِيهَا. میں نے دعا کی کہ اے میرے رب میری اس قوم کے اندر اختلاف نہ پیدا ہو. رب نے یہ دعا قبول نہیں کی. پتہ کیا چلتا ہے
کہ دنیا میں جو چاہے جتنا بڑا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، رب اگر دعا قبول نہ کرنے پر آئے تو نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بزرگ کوئی نہیں ہوتا، یہ دعا رب نے قبول نہیں کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امت کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ لوگ آپس میں اختلاف پیدا نہ کرے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا ہوں۔ اس امت پر افسوس کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور اختلاف کی صورت میں اتحاد پیدا کرنے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس امت کے اندر اتحاد کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ اختلاف سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا اور امت کو ڈرایا تھا۔ سنن ترمذی کتاب الایمان کتاب نمبر 38 باب نمبر 18 باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ حدیث نمبر 2641 لیاتین علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل، کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس طریقے سے بنو اسرائیل پر زمانہ آیا تھا، بالکل جوتے کی طرح، جوتے کے نال کی طرح، جس طریقے سے دونوں جوتے کے نال برابر ہوتے، دونوں جوتے برابر ہوتے، ویسا ہی زمانہ میری امت پر آنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر پچھلے لوگ اپنی ماں سے زنا کرتے تھے تو میری امت کے لوگ بھی یصنع ذالک، اپنی ماں سے زنا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، یہ امت کو ڈرایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةٍ، اور بنو اسرائیل 72 فرقے میں بڑھ گئے۔ نبی نے یہاں تک ڈرایا وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، تمام کے تمام لوگ جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی ملت ہے؟ کہا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے کہ حق پر وہ لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں اور صحابہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ پتہ کیا چل رہا ہے، ہم اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کی بات لینی پڑے گی اور صحابہ کرام جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبی کے دور کے کیسے لوگ تھے، ان لوگوں نے جو کیا ان پر عمل کرنے ہی سے ہم اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اختلافات کے نقصانات کتنے ہیں؟ میں ایک حدیث اور سناتا چلوں آپ کو۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1337، پرانے لوگوں نے جب اختلاف کیا، زیادہ سوالات کیا تو وہ قومیں برباد ہو گئی۔ تو اختلاف کرنا بربادی کا سبب ہے۔ آج ہلاکت و بربادی اس لیے کہ ہم اختلافات پیدا کر رہے ہیں، آپسی جھگڑے میں ملوث ہیں۔ ضرونی ما ترکتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبیائهم، تم سے پہلے بنو اسرائیل جو لوگ تھے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ کیوں ہلاک ہوئے؟ ان لوگوں نے بہت زیادہ بیجا سوال کیے۔ کیوں ہلاک ہوئے؟ ان لوگوں نے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا۔ جو چیز میں بتاتا ہوں طاقت ہے اتنی کرو، جس چیز سے روک دیتا ہوں اس سے رک جاؤ۔ اتحاد و اتفاق کا نعرہ لوگ بلند کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ امت کے اندر اتحاد پیدا ہونا چاہیے، لوگ دعوے کرتے ہیں کہ امت کے اندر اختلاف بہت زیادہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اس امت میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ کیا صرف نعرے لگا دینے سے اتحاد پیدا ہو جائے گا؟ کافی محنت کرنی پڑے گی، بنیاد ہمیں باندھنی پڑے گی، بنیاد ہمیں تلاش کرنی ہوگی۔ کس بنیاد پر ہم اس امت میں اتحاد پیدا کر سکتے ہیں؟ بنیاد سبھی کو معلوم ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ ہم اور آپ اگر امت کے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی بنیاد کو تلاش کریں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بنیاد پر متحد ہوں جس بنیاد پر صحابہ کرام متحد ہوئے تھے، وہ توحید ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اختلاف سے دور رہیں، مزید ہماری رسوائی نہ ہو، مزید ہماری پسپائی نہ ہو، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پر آئیں، قرآن و حدیث کو بنیاد بنائیں، قرآن و حدیث کی ہر چیز لینے کے لیے تیار ہو جائیں، تبھی آپ اتحاد پیدا کر سکتے ہیں۔ ورنہ مسلکی چیزوں میں آپ کبھی بھی اتحاد پیدا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بنیادی متعین نہیں ہے نا۔ ہر آدمی اپنی طرف بلا رہا ہے، تو ہمیں پہلے متعین کرنا پڑے گا کہ قرآن اور حدیث کو ہم بنیاد مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی ہر بات سر آنکھوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہم لینے کے لیے تیار، اللہ کا ہر فرمان ہم ماننے کے لیے تیار۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اتحاد و اتفاق پیدا کرنے میں یہ چیز بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اگر ہم اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن و حدیث کو ہم لوگ اپناتے ہیں، قرآن و حدیث کو فیصلہ کرنے والا مانتے ہیں۔ اور اللہ نے خود فرمایا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، جو تمہارے ذمہ دار ہیں اس کی اطاعت کرو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو ہمارے درمیان جھگڑا چل رہا ہے نا، اختلاف ہے، آپس میں جھگڑا ہے، فساد ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے، مسلکی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اختلاف تو پائے جا رہا ہے، تو جھگڑے ہمارے کہاں سلٹائے جائیں گے؟ جھگڑے کا راستہ کہاں سے نکلے گا؟ کیسے ہم متحد ہو سکتے ہیں؟ وہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں دے دی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جس معاملے میں بھی جھگڑا ہو جائے تو پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ یہاں تیسری چیز کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، بالکل اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرو، بالکل اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات مانو، ماننا ہے، رسول کی بات مانو، ماننا ہے۔ افسوس ہے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے۔ تیسری چیز، جو تمہارے ذمہ دار ہیں اس کی بات مانو، بالکل ماننا ہے، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو صرف دو ہی چیز کے بارے میں ذکر آیا کہ اللہ کی طرف پلٹو اور رسول اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ کی طرف یعنی اللہ کا قرآن دلیل ہے، اور رسول اللہ کی طرف یعنی حدیث۔ قرآن اور حدیث میں کوئی چیز مل جائے تو ہمیں تیسری طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے شرط لگا دی کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم جھگڑے کی صورت کو وہاں نمٹاؤ گے، اور اس وقت تم یہ کہو گے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ دلیل تلاش کرو، دلیل لاؤ، دلیل کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ اگر امت کے اندر اتحاد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رائے سے اختلاف رکھیں، جسم سے اختلاف نہ رکھیں۔ یہ بہت اہم جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے اندر رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے لیکن جسم کا، جان کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ رائے کے اختلاف کے ساتھ ساتھ لوگوں ہی سے اختلاف کر لیتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان بھی رائے کا اختلاف تھا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آتے تھے، ایک دوسرے کی پریشانی دور کرتے تھے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ رائے کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، ہر ایک کو آزادی ہے رائے کے اختلاف کرنے کا، لیکن جسم سے اختلاف کرنا، سلام کلام بر کر دینا، بات چیت نہیں کرنا، آپ اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ رائے کا اختلاف رہے گا لیکن جسم سے اختلاف نہ کیجیے۔ آپ کو برائی سے نفرت ہونی چاہیے، برائی کرنے والوں سے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ برائی کے دشمن ہیں۔ برائی کرنے والے کے آپ اگر دشمن بن جائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ وہ کبھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ آپ جو برائی کر رہے ہیں مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن آپ تو اچھے آدمی ہیں، آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ آپ کی بات مانے گا۔ میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انبیاؤں کے درمیان بھی رائے کا اختلاف تھا لیکن ذات کا اختلاف نہیں۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 پڑھیے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ بیان کرتا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام باپ ہیں اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے ہیں۔ دونوں نے ایک چیز میں فیصلہ سنایا، دونوں کے اندر رائے کا اختلاف ہوا لیکن دونوں نے اپنی ذات سے اختلاف نہیں کیا۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ آپس میں اتحاد پیدا کریں، امت کے اندر اتحاد پیدا کریں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں محبت کریں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھتے تھے، رائے کا اختلاف تھا۔ اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کہ جی ہمیں بنو قریظہ میں جا کر عصر کی نماز پڑھنی ہے، صحابہ کرام نکلے، چند صحابہ نے عصر کی نماز راستے ہی میں پڑھ لی کیونکہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، لیکن چند صحابہ وہاں جا کے پڑھے۔ دیکھا آپ نے، رائے کا اختلاف ہوا لیکن ذات کا اختلاف نہیں۔ صحابہ کرام آپس میں محبت کرتے تھے، لیکن ہم اور آپ رائے کے اختلاف کے ساتھ ساتھ ذات سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ آپس میں محبت پیدا کریں، ایک دوسرے سے رائے میں اختلاف ضرور کریں، کیونکہ تمام انسان کا دماغ ایک طریقے کا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 10 حدیث نمبر 2564، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، اور آپس میں
دھوکہ مت دو، ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض مت رکھو، کینہ مت رکھو. افسوس آج ہمارے دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں. ولا تدابروا، اور آپس میں پلٹو مت، ایک دوسرے کو بے یار و مددگار نہ چھوڑو. ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں کا بعض کے بیچے ہوئے پر نہ بیچے. وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. ہم اور آپ کیا ایسا کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کر رہے ہیں. اختلاف کو ہٹانا چاہتے ہیں، اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں سلام کو عام کیا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 23 حدیث نمبر 54، لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ محبت کرنے لگو. کیا وہ بات نہ بتا دوں جس سے محبت زیادہ ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ. اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، ضروری ہے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کی جائے. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 اور 10 اس کے اندر یہی کہا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق پیدا ہو تو ضروری ہے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اتحاد و اتفاق پیدا ہو تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. جب تک برداشت نہیں کریں گے اتحاد پیدا نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ضروری ہے اختلافی مسائل میں کچھ نہ کچھ گنجائش رکھیں. امام شافعی نے کہا تھا کہ میری رائے صحیح ہے، یہ تمر الخطا، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، اور دوسرے کی رائے غلط ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو. تو ہم نے یہ کیوں سوچ لیا ہے کہ ہماری ہی رائے صحیح ہے، دوسرے کی رائے غلط ہے؟ ایسا نہیں. اور جو مسائل اختلافی نہیں ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے. اگر ہم ان باتوں پر دھیان دیتے ہیں تو امت کے اندر اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ ان کھوکھلے نعرے سے کچھ نہیں ہوگا. منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو. یہی بنیاد ہے، یہی سب سے اہم کنجی ہے اتحاد و اتفاق کی. اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، نبی کی بات ماننے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.